اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں مقام عظیم اور اعلی مرتبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بے مناسبت میلاد حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور اسی طریقے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی خدمت میں جو دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو، اور دعا کرتا ہوں کہ اس عظیم میلاد کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، جو تمام بشر کے لیے امان بن جائے، نجات دے سکے، مخصوصاً مومنین اور مومنات کو۔ جس طریقے سے بشریت مختلف مصائب اور مختلف مشکلات میں گری ہوئی ہے، اور بارگاہ عز و جل میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کے طاعات اور عبادات کو قبول فرمائیں، اور آپ لوگوں کے زیارات جو آپ لوگوں نے مخصوصاً حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور ان کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت، دعا کرتا ہوں کہ یہ دونوں بزرگوار آپ لوگوں کے اور ہمارے شفیع بنے دنیا اور آخرت میں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے، فرمایا افضلکم، تم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے احسنکم اخلاقا، یعنی وہ شخص جو آپ میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ خاتون جب وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھتی ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھتی ہے، یا باہر نکلتا ہے یا باہر نکلتی ہیں، یا جب وہ کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا وہ جاتی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ملاک اور معیار قرار دیا فضیلت کے لیے، کیا کثرت الصلاۃ، جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو یا سب سے زیادہ روزہ رکھتا ہو یا عبادت کرتا ہو، یا جو سب سے زیادہ زیارت پہ جاتا ہو؟ یقیناً نہیں، بلکہ جو ملاک قرار دیا وہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق۔ جب ایک شوہر اور بیوی دونوں میں سے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو، جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو یا سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو یا سب سے زیادہ حج پہ جاتا ہو یا معصومین علیہم السلام کے زیارات پہ جاتا ہو، لیکن ان میں سے دوسرے کے اخلاق اگر اچھے ہو، وہ اخلاق والا جو ہے وہ بہتر ہے ان دونوں میں سے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا اس کا شوہر، یا جیسے ماں اور بیٹی میں، ان میں سے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہو وہ افضل ہوگا، یا بھائیوں میں سے بھائی جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے وہ بہترین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نزدیک۔ بہنوں میں سے کوئی بہن جو اچھے اخلاق رکھتی ہو وہ افضل ہے۔ شریک اور شریکہ میں سے، استاد اور شاگردوں میں سے، فروخت کرنے والے اور خریدنے والوں میں سے، پڑوسی اور پڑوسیوں کے
اندر، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اچھے اخلاق رکھتا ہو۔ عرض یہ ہے کہ اگر دو شوہر اور بیوی میں سے جو سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہو اس کو کہیں گے کہ یہ اچھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نزدیک افضل ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نزدیک افضل ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی افضل ہے، اور جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے یقیناً پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حتیٰ لوگ صحرائے محشر میں انتظار میں ہوں گے کہ اس شخص کو جنت میں وارد کر دیا جائے گا، حتیٰ اس شخص کو تحویل لیا جائے گا، جیسے شوہر اور بیوی میں سے شوہر کے مثلاً اخلاق اچھے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس خاتون کو تحویل لیا جائے گا کہ اگر اس کے اخلاق اس کے شوہر سے بہتر ہے۔ پس الغرض وہ شخص جو سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہوگا وہ بہترین ہے، تو وہ ارادے کے لحاظ سے بھی قوی ہے، وہ تصمیم لینے کے حوالے سے بھی قوی ہے، اور حتیٰ وہ مشکلات کو بھی سب سے زیادہ تحمل کر سکتا ہے جو با اخلاق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی یہی مثال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ آپ کے زیارات کا ایک فائدہ یہی ہونا چاہیے۔ زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام اور زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کہ زیارت سے یہ ایک چیز کا ارادہ کر لو، تم میں سے تمام مردوں میں سے ہر ایک مرد اور تم خواتین میں سے سب سے ہر ایک خاتون یہ ارادہ کر لو آپ مرد اور آپ خاتون اپنے گھر والوں میں سے سب سے اچھے با اخلاق بن سکو، اور آپ میں سے ہر مرد اور ہر خاتون کوشش کرے کہ اپنے گھر والوں میں سے حتیٰ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق آپ کے ہی ہو جائے۔ اگر انسان عظیم ہے تو یقیناً اپنے ارادے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ارادے سے قوی ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ عظیم مرتبے تک پہنچتا ہے کہ جن کا ارادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔